وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المؤمنين والكافرين في جهنم. اور یقیناً اللہ تعالی نے قرآن میں تم پر یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ جب بھی تم سنو کہ خدا کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان کی مانند ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، بے شک ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نزل، اسی بھی اترنا کہتے ہیں، اور ایک ہے انزلنا، یہ بھی نزول ہے۔ انزلنا اور نزلنا میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی چیز ایک ساتھ نازل ہو ساری کی ساری، اسے کہتے ہیں انزلنا، اور وہی چیز اگر تھوڑی تھوڑی کر کے دی جائے یا اتاری جائے اسے کہتے ہیں نزلہ۔ تو قرآن پاک دونوں طرح سے اس کا نزول ہے، ایک انا انزلنا ہو ایک ہی دفعہ میں اترا ہے فی لیلہ، رات کے اندر پورا قرآن ایک رات میں ایک ہی دفعہ اترا ہے ایک بار، اور دوسرا وقت نزل علیکم فی الکتاب، یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہے، ایک ساتھ نہیں بلکہ آیتیں مختلف، چھوٹی چھوٹی آیتیں، دو آیتیں، چار آیتیں، حتیٰ 23 سال لگے۔ تو کوئی بات بھی جو ہے نا وہ انسان کو سمجھ دو طرح سے آتی ہے، پہلے اس کا آئیڈیا، اس کا یعنی پہلے اس کی ڈائریکشن، اور پھر لیکن وہ سفر طے کرتے کرتے فرض کرو مجھے ذہن میں آگے کہ اب زیارت میں جانا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، زیارت میں جانا ہے، امام کے پاس جانا چاہیے، یہ بات سمجھ آ گئی ایک ہی رات میں، یہ میری لیلۃ القدر ہے، لیکن سفر جو میں نے طے کیا اور عمل کیا اور 1 مہینہ لگ گیا، وہ حج کیا تو اس میں مہینہ لگ گیا، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا وقت یقیناً نزل علیکم فی الکتاب، ہم نے اس کتاب کو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا ہے؟ وجہ تو یہ تھی کہ ایک دفعہ اتار دیں، نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ اذا سمعتم آیات اللہ، تاکہ تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی آئے۔ وہ تبدیلی کیا ہو؟ اذا سمعتم آیات اللہ، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو، کہ جب تم دیکھو، نہیں، اذا سمعتم آیات اللہ، جب دیکھو اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، اس کو لوگ نہیں مان رہے، تو یستہزأ بہا، اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے اس لیے کی تھی تمہارے پلے پڑتی، اور تمہیں اس بات کا پتہ چلتا کہ اب کرنا کیا ہے، اب جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس کو کفر کیا جا رہا ہے، تو تھوڑی تھوڑی اس لیے کی تھی تو آگے تمہارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہو، تو فلا تقعدوا معهم، پھر ان کے ساتھ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ یعنی تھوڑی ہوئی آیات بتانے کا مقصد یہ ہوا تاکہ آپ کے عمل میں تبدیلی آئے گی۔ اگر صرف ثواب کے لیے ہوتا تو وہ ایک دفعہ پورا قرآن آ گیا ادھر سے ادھر چلے گئے، آپ کو ایک چپ دے دی جاتی کمپیوٹر پہ ڈالتے پورا قرآن ادھر سے ادھر، ثواب والی بات نہیں ہے، آپ کے عمل میں تبدیلی ہے۔ اور یہ لوگ جو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں لگ جائیں، پھر آپ ان کے ساتھ وہ کر سکتے ہو، مگر نہ ان کے ساتھ آپ اٹھن بیٹھ نہیں کر سکتے۔ انکم اذا مثلہم، اگر آپ نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا تو پھر آپ بھی ان جیسے ہو، آپ بھی قرآن کے منکر ہو، آپ بھی قرآن کا کفر کر رہے ہو، آپ بھی جو ہے وہ قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اللہ منافقین اور کفار کو جمع کرے گا
فی جہنم، جہنم کے اندر جميعا، سب کے ساتھ. یہ سارے منافق اور سارے جو ہے وہ کافر جہنم کے اندر جائیں گے. پہلی بات جو یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے وقد نزل علیکم فی الکتاب، کتاب کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا تاکہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے. ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی جیسے اسکول میں پہلے تو بتا دیا جاتا ہے یا بچے کو بتا دیا جاتا ہے آپ کون سی کلاس میں چلے گئے ہو؟ کہ میں 8ویں میں چلا گیا ہوں. وہ 8ویں میں جو چلا گیا ہے اب ٹھیک ہے، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس کو کوئی سمجھ آئے، اس کے پلے پڑے، اس کے وجود میں کوئی تبدیلی آئے. اسی طرح سے قرآن پاک بھی 2 طرح سے نزول رکھتا ہے. اور اب ایک مرتبہ جب تبدیلی ہے، سب سے بڑی تبدیلی جو اللہ نے مینشن کی ہے وہ صرف تبدیلیاں ہیں، جیسے نماز کی ادائیگی ہے، یہ وہ ان میں سے ایک مین چیز جو خدا نے مینشن کی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن کی کسی آیات کو کوئی کفر کرے یا اس کا مذاق اڑائے تو یہاں آپ نے سیریس ہو جانا، وہاں آپ نے پیچھے ہٹ جانا، اس محفل کو ہی چھوڑ دینا. ٹھیک ہے نا، اس محفل کو چھوڑ دینا. وہاں پر اگر آپ بیٹھے تو یہ منافقت ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم اذا مثلہم، اس وقت تم اس جیسے ہو جاؤ گے. اگر بیٹھے تو تم اس جیسے ہو جاؤ گے. آپ اگر جائیے جامعہ اور تو اس کا تو وہاں دیوار پر یہ شعر لکھا تھا، پتہ نہیں شاید اب دیوار گرا رہی ہے، اس کو پڑھا کر دیا. یہ ملا رومی کا یہ شعر لکھا ہوا تھا، جو طالب علم وہاں سے پڑھے ہیں ان کو تو یاد ہے، لیکن جتنا مجھے یاد ہے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ ملا رومی یہ فرماتے ہیں کہ اے برادر تتوانی بے پرہیز از یار بد، اے میرے بھائی جتنا ممکن ہو سکتے ہیں برے دوست سے بچ کے رہو. اے برادر تتوانی بے پرہیز از یار بد، یار بد بدتر پون از مار بد، کیونکہ برا دوست جو ہوتا ہے نا یہ بدتر ہوتا ہے زہریلے سانپ سے. مار بد جانت زل، اگر ایک زہریلا سانپ آئے گا نا وہ آپ کو کاٹے گا، آپ کی جان ختم ہو جائے گی، بس ایمان نہیں ختم ہوگا. یار بد پر جانت زل، مارے پر فقط جانت زل، وہ یار بد جان و ایمان زل. وہ جو برا دوست ہوگا نا وہ آپ کی جان پہ بھی حملہ کرے گا اور آپ کے ایمان پہ بھی حملہ کرے گا. اس بات کی گواہی جو ہے نا وہ ہمارے ٹی وی پہ جو پروگرام چلتے ہیں نا موسٹ کرمنل وانٹیڈ اور اس طرح کے کرائم کے اوپر جو پروگرام چلتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں وہ جناب انٹرویو لیتے ہیں اس کا بندے کا، ہاں جی کیوں پکڑے گئے ہو بتاؤ، قتل کے کیس میں تم پکڑے گئے ہو، قتل کیا. وہ کہہ رہے جی مجھے خبر ہی کوئی نہیں. کہہ رہے قتل میں تم انوالو ہو اور یہاں پہ سزائے موت تمہیں ہونے لگی ہے، تم کہہ رہے خبر ہی کوئی نہیں. وہ کہہ رہے کہ مجھے تو میرے دوست نے کہا چلا چلیے، کسی چلی کر پتہ نہیں ان کا موٹر سائیکل تو چلا، وہ موٹر سائیکل اس کو چلانے کے لیے دے دی ہے، پیچھے جناب وہ فائر کر دیا، کسی کو قتل کر دیا. اب جناب وہ دوڑ ہی جاتے دوڑو. یہ بندہ قتل کے کیس میں پھنس گیا ہے اور اس کو بیچارے کو خبر ہی کوئی نہیں. تو یہ جو برائی میں اتنی برائی میں پھنسنا یہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ برے دوست کے برا انجام ہو. وہ بری محفل کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ لقمہ حرام پہ بھی یہ واقعہ ہے اور بری محفل پہ بھی واقعہ ہے. ایک عالم دین تھے، انہوں نے ایک بادشاہ وقت میں حاکم وقت میں بڑی کوشش کی کہ وہ ان کے پاس آیا جائے کرے. تو انہوں نے کہا جناب آپ میرے وزارت کو سنبھال لیں. اس نے جی میں نہیں سنبھال سکتا. انہوں نے جی آپ ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو پڑھایا کریں. تو ان کا جی میں بچے بھی نہیں پڑھا سکتا. تو وہ بادشاہ کو بڑا غصہ چڑھا اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو خود کچھ سزا سخت دے. تو وزیر نے کہا نہیں بادشاہ سلامت آپ اس کو چند مرتبہ بلائیں تو یہ خود کو حساب شخص ہو جائے. بادشاہ نے اسے کھانے پہ بلایا اور وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا. اب بادشاہ سے تھوڑی سی آپ کو پتا ہے جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو دوستی یاری ہو ہی جاتی ہے، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. کھانے پہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مطلب کسی کے پاس مال میں کمی ہے، لیکن آپس میں کھانے سے ایک محبت بڑھتی ہے. تو وہ یہ کہ بادشاہ سلامت سے وہ دلی لگاؤ گیا اور اس دلی لگاؤ میں وہ جو شراب پڑی تھی دسترخوان میں وہ بھی پینی پڑ گئی تھوڑا سا. اچھا وہ شراب پی لی
اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا میرے بچے پڑھانے ہوں گے جی نوکر جناب، وہ کہ جی وزارت بھی سنبھالنے ہوں گے جی، وہ حاکم جناب بالکل حاضر جناب. تو وہ شراب بھی ملی اور وزارتیں بھی سنبھال لی اور بچے بھی پڑھانا شروع کر دیے. بادشاہ کے ملازم ہو گئے صرف آنے جانے سے. اس لیے امام خمینی نے فرمایا کہ وہ علماء، اس پہ زیادہ توجہ فرمائی گا، وہ علماء جو آپ کو باطل حکمرانوں کے درباروں میں نظر آتے ہیں. پہلی بات تو ہمیں باطل جڑے گئے نا حکمران وہ ہمارے ملک سے ختم ہو گیا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سارے پاکیزہ ہو گئے، سارے پاکیزہ ہو گئے. اس لیے کہ سارے علماء کرام انہی کے ساتھ ہیں. ہاں اب انہی کے ساتھ ہے. اب تو ہماری جوشے کبھی بھی دور ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب وہ جو ہم اپنے آپ کو قصوروار کہہ سکتے کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، لیکن امام خمینی نے کہا ان کا کہا تو پھر ہم سنا سکتے ہیں نا، اس کی تو اجازت نہیں کرتے. وہ فرمایا کہ جو علماء آپ کو باطل حکمرانوں کے درباروں میں نظر آئے ان کے امامے نوچ ہو، ان کو حق نہیں ہے کہ امامہ بھی سرکر. تو پہلے تمہیں دیکھنا کہ باطل کون سا ہے اور حق کون سا ہے. تو یہی چیز ہے محفل کا اثر. جس محفل میں آپ بیٹھیں گے اس جیسے آپ ہو جائیں گے. ایک شخص رسول پاک کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میرا سوال ہے. آپ نے فرمایا بولو. کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ یہ بڑی بات ہوگی کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اب کیونکہ پیغمبر اسلام تو آئے ہیں ایک عالمین کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے نبی بن کے آئے. ایک بندے کے لیے تو نہیں بن کے آئے نا. اب ایک بندے کو کہہ رہے ہیں ہاں جی تو جنت میں جائے گا، دوسرا کو کہہ رہے ہیں میں کہاں جاؤں گا، دوسرے کو میں کہاں جاؤں گا، وہ تو پھر ایک لمبی لائن لگ جائے گی. تو وہ آپ نے ایک قانون بتانا ہوتا. آپ نے فرمایا من احب قوما فهو منهم، جو جس قوم کے ساتھ رہے گا انہی کے ساتھ شمار ہوگا. ووٹ ڈالنا بری بات نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ ڈالو گے وہ گڑی چور ہوا تو گڑی چور شمار ہو گئے. کہ وہ گڈی چور ہے تو وہ گڈی چور شمار ہوگا. ہاں یعنی جو جیسا چور ہوگا اس کے ساتھ ہی شمار ہوگا. ووٹ ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ ڈالیں، لیکن جس کو ڈالیں گے وہ جیسا ہوگا آپ ہی ویسے شمار ہوں گے. اگر آپ نے چوروں کو ووٹ ڈالا ہوگا، لٹیروں کو ووٹ ڈالا ہوگا، فاسدوں کو ووٹ ڈالا ہوگا تو آپ بھی فاسد چور ڈاکو شمار ہوں گے، بھلے آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. کیونکہ قرآن کی آیت ہے، آیت کیا کہتی ہے انکم. اب جب ان کے ساتھ تم بیٹھے اذن مثلہم، اب تم اس جیسے ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے نامی ہوں، ہمیں اچھی محافل میں جانا چاہیے، شب قدر کے اعمال کرنے ہوں، اچھے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، اچھی مساجد میں جانا چاہیے. یعنی ایسی محافل میں اپنی عید کی نماز، اپنے دوسرے پروگرام، اپنے صدقہ خیرات خمس ایسی جگہ پہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم ان جیسے شمار ہوں. نہ وہاں پر ڈالنا چاہیے کہ وہاں پہ ہم ان کے ساتھ. اب کون بندہ ہے جو پاپولر کے ساتھ قبر بنانا چاہتا ہے؟ شریف فیملی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ شریف فیملی کے نام میری قبر ہو. تو قبر بنانا نہیں چاہتے، زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ عجیب منافقت ہے. یا تو قبر بھی بناؤ، ان کے پکے ساتھی ہیں تو قبر بھی بناؤ. وہ استاد محترم ایک واقعہ سناتے ہیں. وہ سناتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اچھی پوسٹ میں تھا، مومن تھا، بڑی اچھی پوسٹ میں تھا. تو آپ کو پتا ہے جو اچھی پوسٹ میں ہوتے ہیں پھر اچھے سے بڑے بڑے بندوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو وہ مشرف صاحب سے ملاقات، نواز شریف سے ملاقات، اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، اور ساری انہوں نے تصویریں اپنے جو تصویر جس سے ملاقات ہوتی جس پرائم منسٹر سے منسٹر سے اپنے گھر میں لگا دیتے اور جناب وہ اپنا تصویریں لگا. کمرہ بھرا ہوا ہے، جیسے ہی کوئی آتا انہیں تو ہو جائے بھائی زرداری صاحب بھی ملے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ بھی ملے، اس کے ساتھ بھی ملے، اس کے ساتھ بھی ملے، وہ اس کے نمبر وہی بن جاتے ہیں. تو ایک دن بیٹا بڑا ہوا، اس نے پوچھا ابا جی یہ تصویریں لائی جی تو جی یہ میں نے تو گل دسو کہ اگر انہوں تھی مرنا پسند کرو گے، یعنی آپ نے تصویر زندگی میں تو لگائی ہے کہ آپ جو ہے مرنا ان کے ساتھ، قبریں ان کے ساتھ بنانا، قیامت میں ان کے ساتھ اٹھنا پسند کریں؟ نہیں، چور میں چور بالکل لٹیرے ہیں. کیا یہ کیا بات ہوگی؟ دنیا میں رہنا ہے ان کے ساتھ پسند کرتے ہو اور قبریں کسی اور کے ساتھ پسند کرتے ہو، آخرت کسی اور کے ساتھ پسند کرتے ہو. یہی منافقت ہے. قرآن پاک نے اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے
مذبذبین بین ذالک، وہ دو چیزوں میں رہتا ہے، وہ کبھی ادھر بھی اور ادھر بھی. مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس محفل کا ہے نہ اس محفل کا ہے. لیکن ہم بتاتے ہیں آپ کو، کیا بتاتے ہیں آپ؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. ہم منافق کو مومنوں کے ساتھ نہیں شمار کریں گے، اگرچہ کچھ وقت اس کا مومنوں کے ساتھ بھی گزرتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں گزرتا، کچھ گزرتا ہے، لیکن ہم نے جو کاؤنٹ کرنا ہے نا، وہ اپنی طرف سے بیچارہ دونوں محفلوں کا ساتھی ہے، ہم اس کو جہنم میں شمار کریں گے، ان کو کافرین کے ساتھ ہی شمار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے اذا سمعتم آیات اللہ، جب کوئی آیت سنو یکفر بہا، اس آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ویستہزأ بہا، اور اس کا جو ہے وہ کفر کیا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، آپ کو شادی بیاہ کی محفل میں بلاتے ہیں، ادھر انہوں نے جناب اپنا ڈھول ڈمکے اور ناچ گانے کا بھی انتظام کیا خوب. تو وہ بندہ کہتا ہے یار انہوں نے بلایا ہے، سگے بھائی نے بلایا، ان میں بیٹھنا تو بندہ ہی ہے نا، ان میں لڑائی پڑی ہوتی ہے. اس وقت یہ آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہے، پھر تہجد کی ادھر اپنا معاملات بھی ادا کیے ہیں، پھر دعا جوشن کبیر بھی پڑھی ہے، پھر شب قدر بھی جا کے ادھر میوزک بھی سنی جاتے ہو، تو یہ دو محفلیں کرائی نہیں بنتا. اگر یہ نہیں، یہ ستیہ ناش کرنے والی گل ہو گئی ہے. اب کیا ہے، اب یہی ہے قرآن پاک فرماتا ہے یا تو اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تو نہیں تو پھر ان کے ساتھ ہی ہمارا شمار ہے. یہ قرآن پاک کا الفاظ ہے. صرف یہ نہیں کہ کوئی بندہ اگر کہ میں کافر گھر اٹھ کے چلے جاؤں، نہیں، یہ سارے معاملات اسی میں ہیں. آپ ایک راستے کے راہی ہے، اگر کوئی غلط راستے سے لے کے چلے تو اس میں آپ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر. ہاں، جب وہ میوزک بند کر دیں پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. اور اب ایسی پروگرام میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ مسلم کراتی جو ہے نا وہ بیان فرماتے ہیں، یہی موضوع ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا شادی کے پروگرام میں، انہوں نے فرمایا کہ جی قبلہ شادی کے پروگرام میں گئے، ان کا قبلہ تسی آیا نا جنہیں دیر سے، انہوں نے گانے انہیں دیر سے بند کرتے ہیں، تو اس سے اٹھ کے چلے جانا ہے. انہوں نے گانے شروع کر دیا چلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آیا اسی لیے ہوں، چلو میرے 10 منٹ بیٹھوں گے، 10 منٹ تو یہ محفل پاک ادھر 10 منٹ تو رہے گی نا. بس اتنی بات ہے کہ اب بندہ کہے کہ جو 10 منٹ سے گزاری چلائی ان کو، جتنا قبر بل معروف کو لگتا ہے اتنا تو کرے. اگر ایک عالمدی کے جانے سے اگر وہ 10 منٹ بھی خاموش رہتے ہیں تو یہ نہیں کہ میں انہوں سے جانا ہی نہیں. وہ 10 منٹ اگر بندے پتر باندھے تو 10 منٹ ہی ٹھیک ہے. انکم اذا مثلہم، اور اگر آپ پھر بھی بیٹھے رہے تو آپ اس جیسے ہی شمار کیے جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین، اللہ منافقین کو جمع کرے گا. بھائی منافق کہاں سے آ گیا؟ منافق یہی ہے کہ اس راستے کا بھی راہی ہے، اس راستے کا بھی راہی ہے. تو والکافرین فی جہنم جميعا، اس میں اللہ تعالیٰ کرے گا. تو فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ لوگوں کی باتوں کے بارے میں لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرے. یہ نہ کہ یہ آزادی رائے ہے، جو بندہ جیسی مرضی بات کری جا رہا ہے. وہ اگر گھٹیا بات کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے نہیں، آپ نہیں ٹھیک ہے، آپ اپنی گن نکالو سے گولی مار دو، لیکن کم از کم آپ اس محفل کو چھوڑ کے چلے جائیں، بائی پاک آپ اس کا کر دو. اور اس لیے اسی سے پتہ لگے گا ہماری دینی غیرت کی ہے. کوئی غیرت میں دینی کا بھی ہمیں اظہار کرنا چاہیے. اور فرمایا دوسروں کے ساتھ دوستی کی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، نہ تنہا جسمانی بلکہ فکری نقصان نہ پہنچائے. اور موقع و محل کے مطابق مناسب رابطہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کبھی دوستی کا رابطہ اور کبھی قطع تعلق بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر لوٹ کے چلا گیا تو رشتے داروں سے قطع تعلق ہو جائے گا. نہیں، آپ باہر چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، قطع تعلق نہیں ہوتا. جاذبہ اور قافیہ دونوں چاہیے. آپ کے اظہار جو ہے نا، آپ کے کچھ آپ کی طرف بھی کھینچتے بھی چلے آئے اور کچھ آپ سے پیچھے بھی ہٹتے چلے جائیں. وہ علماء کرام جن کے سارے دوست نے کیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جن کا واضح آشکار راستہ ہے، کچھ دوست ہے کچھ دشمن ہے، وہ صحیح ہے. جاذبہ اور دافعہ، شہید مطہری نے کتاب لکھی ہے اور یہی بیان اس میں فرمایا کہ امیر المومنین کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی. جاذبہ بھی تھا، لوگ آپ کے عاشق بھی تھے،
وہ دافع بھی لوگ آپ کو دشمن بھی دے. جن لوگوں کو تو آپ کا مزاج اور آپ کا راستہ سمجھ میں آتا تھا وہ اپنی جان بھی دے دیتے تھے لیکن آپ کا ساتھ نہیں ہوتے. اور جو اس کے اپوزٹ تھے، مخالف تھے، متضاد تھے، وہ آپ کی جان کے در پہ تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں گے ہمارے ٹی وی چینلز میں علماء کرام بٹھائے جاتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ اہل سنت میں وہ مولا علی کے عشق میں جان دینا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ ایک بات سننا پسند نہیں کرتے. اور کچھ ایسے بھی ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے انہیں جو حدیث سنائی جائے ایک دم ان کے دل میں درد مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث سنائی جا رہی ہے. تو فرمایا کافروں کی یاوا گوئی کے سامنے سکوت اختیار کرنا ہے نفاق. سکوت نہیں اختیار کرنا، خاموشی اختیار. امر بالمعروف ضروری ہے. اگر امریکہ میں اور اگر جو ہے نا کسی فرانس کے اندر یا کسی اور ملک میں اگر پیغمبر اسلام کی اہانت کی جائے، وہ کیا جائے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جناب وسیع سعادت کلوں کی کوئی وسیع مرکز تعلیم قرآن جانے ساری تمزید ہی کوئی نہیں. ہاں خاموشی اختیار نہیں. اگر دنیا میں ایک کام پیغمبر کی اہانت کی جاتی ہے، دین کی اہانت کی جاتی ہے، آپ نے خاموشی اختیار نہیں کرنی کہیں بھی ہوگی. تو دنیا میں اختیار کی جانے والی ہم نشینی کی جزا جو دنیا میں ہم دوست بنائیں گے نا بھائیوں، اس بات کو یاد رکھو، آخرت میں وہی ہمارے دوست ہوں گے. آخرت میں وہی ہمارے دوست ہوں گے جو دنیا میں ہمارے دوست ہوں گے. اس چیز کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ قیامت میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں تو وہ پھر ان لوگوں کی فاسد لوگوں کی اگر ہم اپنے دل میں محبت بنا کے بیٹھیں گے دنیا میں تو آخرت میں ان کے ساتھ ہی اٹھیں گے. اور اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی اور یاری آخرت میں ہوگی. اس کا یہ فائدہ ہوگا. آپ مسجد میں آتے ہیں، یہ ماشاءاللہ اچھے لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اگر میرے نام اعمال میں کوئی کمی ہوگی تو آپ سے یہ نہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم افطاری کرتے ہیں، یہ نہیں ہے صرف اس کا ٹوٹل مقصد. وہ آخرت میں آپ ہمارے بھائی بہن گئے اور میں مشکل میں پھنسوں گا، آپ میرا ساتھ دو گے، آپ ہماری شفاعت کرو گے، اللہ آپ کو آپشن دے گا کہ بھائی اپنے قریبیوں کو بلاؤ گے. سب سے پہلے جب تعلیم میں ان کے ساتھ جاتا ہے تو وہ بالکل آپ کو اس میں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے قیامت میں اسی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے دوست بنائیں تاکہ ہمارے ساتھی آخرت میں اچھے ہوں. کیونکہ دنیا مذہبت الآخرہ، دنیا آخرتی کی تو کہتی ہے جو دنیا میں آپ کے دوست ہیں وہ آخرت میں آپ کے دوست ہیں. جو دنیا میں آپ کے جن سے دور ہوں آخرت میں وہ آپ سے دور ہیں. اللہ صلی اللہ محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حمد ہے اس خدا کی جس نے ماہ رمضان کو بخشش کا مہینہ قرار دیا، جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا اور اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر اس مہینے کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح دی. پھر جب اس ماہ مبارک کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، مدت بیت گئی اور زندگی تمام ہو جائے گی تو وہ ہم سے جدا ہو جائے گا. اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاق ہو، جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا اور وحشت انگیز ہو. اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام. اے وہ مہینے جس میں امیدیں بر آتی ہیں اور مال کی فروانی ہوتی ہے تجھ پر سلام. اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں مدد دی. اے وہ ساتھی جس نے حسن و عمل کی راہیں ہموار کی تجھ پر سلام. تو گناہ گاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پرہیبت ہے تجھ پر سلام. اے وہ مہینے جو ہر عمل سے سلامتی کا باعث ہے تجھ پر سلام. جبکہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور وہ گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا تجھ پر سلام. اے وہ کہ جس کے آنے سے پہلے خواہش تھی کہ جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہے تجھ پر سلام. تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئی اور کتنی بلائیوں کے سر چشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے تجھ پر سلام. اے ماہ رمضان تجھ پر اور اس شب قدر پر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے سلام ہو. اے ماہ رمضان تجھ پر اور تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہیں سلام ہو.
اے اللہ ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جن کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بد نصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و قیمت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے، اور تو ہی وہی صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے متحد کیا اور اس کے احکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لیے قیام کیا، مگر کمی کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے ہمیں ایسا اجر عطا کر کہ ہم اس کے ذریعے دل خواہ فضیلت و سعادت کو پا سکیں اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کے ہم آرزو مند تھے اس کے اور حاصل کر سکیں، اور ہم نے تیرے حق میں جو کمی کوتاہی کی ہے اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما اور ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ رمضان سے جوڑ دے اور اپنے ولی حق کا ظہور فرما۔ اور اس دعا کی قبولیت کے لیے، اس مرکز کی ترقی کے لیے، آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنے محرومین کی درجات کی بلندی کے لیے 3 دفعہ درود شریف اور آخر میں سورہ خان۔